رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ رات کی تاریکی نے ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ نماز پڑھ کر دوپٹہ کھولتے ہوئے مایا بھی بیڈ پر بیٹھنے لگی تھی جب اس کے موبائل کی بیل بجی۔ کچھ چونک کر مایا موبائل کی طرف بڑھی۔ بھلا اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے جو ہی موبائل اٹھایا تو نمبر پر نظر پڑتے ہی اس کے لب بھیج گئے۔ کال نہیر کی تھی، جو اس کا خالہ زاد کزن تھا اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی، اور چند دنوں میں نہیر نے کوئی 10ویں بار فون کر کے مایا کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ مایا مذہبی ذہنیت کی لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے اس طرح کے تعلقات اور روابط رکھنا اس کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ جب بھی نہیر کے ساتھ بات کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہوتی تو نماز کے دوران اسے سخت شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ جس رب کو سجدہ کرنے آئی ہے اسی رب کی نافرمانی کرتی رہی ہے اور اس کے حکم کے خلاف جا کر نامحرم مرد سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ مگر یہ باتیں وہ نہیر کو نہیں سمجھا سکتی تھی، کیونکہ وہ آزاد خیال لڑکا تھا اور نکاح سے پہلے رابطہ رکھنے کو بہت معمولی بات سمجھتا تھا۔ اس وقت بھی مایا نے نہیر کی کال دیکھ کر ناگواری سے ایک تھکن زدہ سانس خارج کی اور کال اٹینڈ کی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی جب تک وہ نہیر سے بات نہیں کر لے گی نہیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اسی طرح اس کو کال کرتا رہے گا۔ وہ مشکل اپنے لہجے کی بیزاری کو پرے دھکیلتے ہوئے مایا نے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ اس کی میٹھی آواز نہیر کے کانوں میں پڑی تو اس کے رگوں پہ میں سکون سرایت کرنے لگا۔ وہ مایا پر دل و جان سے فدا تھا۔ اس وقت بھی مایا کی آواز کو سن کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب مایا کی سریلی آواز پھر سے کانوں میں پڑی، بولیے نہیر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اگر کوئی خاص بات ہے تو میں سو جاؤں؟ مایا کی بات سن کر نہیر خیالات کی دنیا سے باہر نکلا۔ ہاں بات تو ہے، دراصل میں مال آیا ہوں کچھ شاپنگ کرنے، تو سوچا تمہارے لیے بھی کوئی تحفہ لے لوں۔ تو بتاؤ مجھے تمہیں کیا چاہیے؟ نہیر کی بات پر مایا فوراً بولی، نہیر مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ بس اپنا خیال رکھیے، میں فون رکھتی ہوں۔ مایا کی بات پر نہیر کا موڈ خراب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی مایا؟ میں نے اتنے پیار سے تمہیں فون کیا ہے، تم سے تحفے کا پوچھا اور تم ہو کہ انکار کر رہی ہو۔ میرے پیسوں پر تمہارا حق بنتا ہے اور میں دل کی خوشی کے لیے تمہارے لیے کچھ لینا چاہتا ہوں، مگر تمہیں تو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہیر کے بدلے لہجے پر مایا کو ایک دم سے احساس ہوا کہ اسے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ اس کی ماں کو برا لگے گا۔ ایسی بات نہیں ہے نہیر، آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے ہیں۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ ابھی سے تحفے تو حائف لینے پر خواہ فضول خرچی ہوگی۔ چلیں اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو میرے لیے سفید رنگ کا عبایا خرید کر بھیج دیں، میں نے سنا ہے دبئی میں عبائے بہت پیارے ملتے ہیں۔ تم تو بالکل پاگل ہو مایا، منگیتر سے بھلا کوئی عبایا گفٹ کرنے کا کہتا ہے؟ بے وقوف لڑکی، لڑکیاں تو اپنے منگیتروں سے فرمائشیں کر کر کے ان کی جیبیں خالی رکھتی ہیں، اور ایک تم ہو جو یا تو کوئی گفٹ لیتی نہیں، اور اگر گفٹ لینے کا کہو بھی تو بس عبائے کی پڑی رہتی ہے۔ کتنا کچھ ہوتا ہے لڑکیوں کے لینے کا، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ دبئی سے ہر چیز اچھی مل جاتی ہے، عبایا کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ میں تو تم سے یہ توقع کر رہا تھا کہ تم کوئی رومانٹک سا گفٹ مانگو گی مجھ سے، مگر کیا کہنے تمہارے۔ کبھی دیکھا ہوگا ایسا کوئی لڑکا جو اپنی منگیتر کے لیے برقعے خریدتا پھر رہا ہو؟ نہیں نا، اور اگر کوئی ایسا دیکھا بھی ہوگا تو نہایت ہی ان رومانٹک اور کھڑوس انسان ہوگا جو ایسا خوبصورت موقع عبایا کے چکر میں ضائع کر دے۔ مگر میں ایسا نہیں ہوں، میری نظر میں شادی سے زیادہ منگنی کا پیریڈ قیمتی اور خوشگوار ہوتا ہے، اور میں یہ خوبصورت پیریڈ ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا تم مجھ سے نائٹ ڈریس گفٹ لو۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میں نائٹ ڈریس والے سیکشن میں آیا ہوں اور اتنی خوبصورت اور رومانٹک نائٹی دیکھ کر مچل ہی گیا ہوں کہ تمہارے لیے بھی انہی میں سے 2-4 نائٹ ڈریس خرید لوں۔ بتاؤ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ اسے سمجھاتے سمجھاتے نہیر آخر میں شوخی سے چھیڑتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کر مایا کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا۔ شرم کے مارے مایا کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا۔ بے اختیار نہیر کو ٹوکتے ہوئے بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نہیر؟ میں بھلا اپنے منگیتر سے ایسی کوئی فرمائش کرتے ہوئے اچھی لگوں گی؟ ابھی ہماری صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا۔ آپ اب بھی میرے لیے نامحرم ہیں۔ اچھی اور شریف خاندان کی لڑکیاں
نہ محرم رشتوں سے ایسی بیہودہ فرمائشیں نہیں کیا کرتی۔ میرے خیال میں جو لڑکیاں اپنے منگیتروں سے نائٹ ڈریس کی فرمائش کرتی ہیں تو وہ انتہائی گھٹیا اور تھرڈ کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں اچھے برے کا فرق پتہ ہوتا۔ مگر میں ایسی نہیں ہوں، اور آپ بھی میری طرح شریف خاندان کے لڑکے ہیں، اور شریف خاندان میں لڑکیوں کو عزت و احترام دینا سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ کو سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرا تو عبایا لینے کا بھی حق نہیں بنتا، مگر صرف آپ کی خوشی کی خاطر میں نے عبایا کا کہہ دیا۔ مگر مجھے افسوس ہوا کہ آپ مجھ سے اس قسم کی توقعات رکھتے ہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا مایا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں عزت دار اور اچھا انسان نہیں ہوں اور مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یا یہ کہ میں تمہارے خیال سے نائٹ ڈریس کا بول کر تمہاری عزت خراب کر رہا ہوں؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو نا؟ تم میری منگیتر ہو مایا، منگنی بھی نکاح والا درجہ رکھتی ہے۔ منگنی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب تم کنفرم میری ہونے والی بیوی ہو، اور پھر ہمارے نکاح میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ میں تمہیں نہ محرم لڑکی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی ہونے والی بیوی کہتا ہوں، اور اسی لیے تم سے نائٹ ڈریس کی بات کی۔ مگر تم نے تو مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا ڈالا۔ جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے میں نوٹ کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی بھی رومانٹک بات کرنے لگوں تو تم اسی طرح مجھے ٹوک دیتی ہو اور صبر کرنے کا بولتی ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا مایا، تم میری منگیتر ہو، کچھ دنوں میں میرے نکاح میں آ جاؤ گی، میرے لیے تو غیر نہیں ہو، تو پھر مجھے بتاؤ میں یہ باتیں اگر تم سے نہیں کروں تو کس سے کروں؟ یا پھر مجھے بتا دو تمہیں اتنا ہی میرا پیار کرنا برا لگتا ہے تو میں تمہاری بجائے کسی اور کو ڈھونڈ کر اس سے یہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ شاید تب تمہیں اچھا لگے کہ تمہارا منگیتر تمہاری بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے تم سے محبت کرنے کا، تم سے پیار بھری باتیں کرنے کو، مگر تمہیں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ناہیر کو ایک دم سے غصہ آیا تھا۔ ناہیر کے غصہ کرنے پر مایا ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی ناہیر کو اتنا برا لگ جائے گا۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی اور قدرے بوکھلائے لہجے میں بولی، آپ نے تو میری بات کا برا منا لیا ناہیر، میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، نہ میں نے آپ کے کردار پر کوئی شک کیا۔ میں تو بس آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا نکاح ہو جائے گا، تب تک تھوڑا صبر کر لیں، اس کے بعد بے شک آپ جو چاہے گفٹ دیں، مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں دل سے آپ کا ہر لیا تحفہ قبول کروں گی۔ بس اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نکاح تک تھوڑا انتظار کر لیں۔ ابھی بھی آپ سے ایسا گفٹ نہیں لے سکتی، مجھے عجیب لگتا ہے، لہٰذا آپ برا منائے بغیر اس بات کو یہیں رہنے دیں۔ تم بات ختم کرنے کی بات کر رہی ہو، اور میں تو یہ بھی سوچ چکا ہوں کہ میں تمہیں ہر حال میں اپنی پسند کی ایک نائٹی گفٹ کروں گا، اور پھر وہ نائٹی تم مجھے پہن کر بھی دکھاؤ گی۔ مایا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم پر میرا پورا حق ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم میری قدر کرو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں اتنا محبت کرنے والا رومانٹک منگیتر ملا۔ لڑکیاں ترستی ہیں ایسے ہم سفر کے لیے، اور ایک تم ہو جو مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ ناہیر کی بات سن کر مایا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اسے نائٹ ڈریس لینے سے منع کر رہی تھی، اور وہ اس کی بات سننے کی بجائے اپنی کہے جا رہا تھا، بلکہ اب تو حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ مایا نے بہتر سمجھا کہ اسے مزید کوئی بھی بحث کیے بنا اس کی کال کاٹ دے، اور اس نے وہی کیا۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا ابھی دل اچھل کر ہتھیلی پر آن گرے گا۔ ایک طرف تو اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، تو دوسری جانب اسے یہ بھی ڈر لگا کہ کہیں ناہیر اس طرح کال کٹنے پر اس سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ وہ کسی صورت بھی ناہیر کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ناہیر کو ناراض کرنے کا مطلب اپنی ماں کی ناراضگی مول لینا، مگر ناہیر کے جو مطالبات تھے وہ مایا کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ اپنی منگنی کو بچائے رکھنے کے لالچ میں وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد تھک ہار کر مایا نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کیے۔ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ سونا چاہتی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر ناہیر کی ناراضگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مایا کو لگا تھا کہ ناہیر اسے دوبارہ کال کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسے بے دہانی سے سوچتے نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ مایا کا شک بالکل درست تھا۔ اس کے اس طرح کال کاٹنے پر ناہیر کو شدید شرمندگی اور غصے نے آن گھیرا۔ وہ اکیلا مال نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔
اور اب شدید شرمندگی اور سبکی کا احساس اس کو اندر تک جلا رہا تھا۔ اس کے دوست نے بھی محسوس کر لیا تھا ناہید شرمندہ ہو رہا ہے۔ تبھی بولا، کیا یار، تم تو اتنی شوق اور چاہت سے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینے آئے تھے، مگر لگتا ہے اسے تمہاری محبت اور تمہاری رومانٹک باتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اور ایک تم ہو جو اس کے لیے مرے جا رہے ہو۔ تم تو پاگل ہو، سب لڑکیاں ایک جیسی ہی تو ہوتی ہیں، ایک ہی مٹی کی بنی، ایک جیسے خدوخال کی مالک۔ اگر وہ تمہیں اپنا آپ نہیں دکھا رہی تو اس میں اتنا بھڑکنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نکاح سے پہلے شریف رہنا چاہتی ہے تو اسے رہنے دو، اور تم اپنی زندگی دوسرے طریقے سے بھی انجوائے کر سکتے ہو۔ چلو چھوڑو اپنا موڈ، اچھا کرو، آؤ میں تمہیں بیچ پر لے جاتا ہوں، وہاں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسین طرح دار لڑکی دکھائی دے گی، ایسی حسین پریاں جنہیں دیکھ کر تم اپنی منگیتر بھی بھول جاؤ گے۔ اور میں تو کہتا ہوں موج مناؤ، تمہاری منگیتر شرماتی ہے تو شرماتی رہے، جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک تو ایک کی بجائے کئی پریوں سے اپنا دل بہلاؤ۔ بے وقوفوں کی طرح ایک کے پیچھے لگ کے خود کو ابھی سے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں تو تمہیں منت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ناہیر اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ دوست کی باتوں نے ناہیر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ کیوں خام خواہ مایا کے پیچھے خوار ہو کر اپنی جوانی کے خوبصورت دن ضائع کرے۔ واقعی میں تو مرد ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ایک لڑکی کی منت سماجت کرنے کی؟ میرے لیے تو کئی لڑکیاں موجود ہیں جو میرے ایک اشارے پر مر مٹیں گی۔ اس سوچ کے آتے ہی ناہیر خوش ہو گیا۔ اس وقت وہ بالکل بھول گیا کہ مایا نے اس کے منہ پر کال بند کر کے اس کی توہین کی تھی۔ اس کے بعد ناہیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے دوست کے ہمراہ بیچ کی طرف روانہ ہوا۔ ناہیر کے دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا، بیچ کے نظارے تو ناہیر کو مسحور کر کے رکھ دیتے تھے۔ ہر طرف بے باک لباس پہنے تتلیوں کی طرح گھومتی اٹکیلیاں کرتی لڑکیوں نے ناہیر کا جوش گرما دیا۔ وہ ان کے حسن میں بالکل ہی کھو کر رہ گیا، مگر پھر ایک خیال آنے پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سیلفی لینے کے بہانے پاس سے گزرتی کچھ خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں بنا لیں جن کے بدن پر لباس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ پھر ناہیر نے وہ تصویریں مایا کو بھیجیں اور میسج کیا، کیا تم میرے لیے اس طرح اسمارٹ اور خوبصورت بن سکتی ہو مایا؟ مایا کو وہ تصویریں اور میسج کرنے کے بعد ناہیر نے موبائل جیب میں رکھا اور پھر سے لڑکیوں میں گم ہو گیا، مگر اندر ہی اندر مایا کی بے چینی کو محسوس کر کے اس کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا یہ سب دیکھ کر مایا بے چین ہو جائے گی، اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے ماہیر کو انکار کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مایا خوبصورت اور اسمارٹ نہیں تھی، بلکہ شاید وہ ان سب سے زیادہ حسین تھی، مگر خود کو چھپا کر رکھنے کے چکر میں وہ ناہیر کو بہت مایوس کر چکی تھی۔ تبھی وہ ایک طرح سے مایا کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر اس نے ناہیر کو انکار کیا تو ناہیر کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ ظاہر ہے مرد کو اگر گھر میں توجہ اور محبت نہ ملے تو وہ باہر کی عورتوں میں ہی وہ سب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناہیر کو پوری امید تھی کہ اسے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مایا سب کچھ خود ہی سمجھ جائے گی، اور دوبارہ ناہیر سے بحث کرتے ہوئے وہ 100 بار سوچے گی۔ ظاہر ہے شرم و حیا کے چکر میں وہ اپنا منگیتر ہی کھو دے۔ تصور میں مایا کو بے چین اور پریشان ہوتا دیکھ کر ناہیر خوشی سے جھوم اٹھا اور فاتحانہ انداز میں آگے کی طرف بڑھا۔ ابھی مزید کچھ دیر رک کر ان قیامت خیز حسن کی پریوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، مگر ناہیر کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سوچ کے برعکس مایا نے جب وہ بیہودہ تصویریں دیکھیں اور ناہیر کا میسج پڑھا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے ہرگز اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ناہیر اس حد تک گر جائے گا، جو مایا کے انکار پر اس طرح نامحرم اور بے پردہ لڑکیوں کے پاس چلا جائے گا۔ وہ جانتی تھی ناہیر آزاد خیال ہے، مگر اس حد تک آزاد خیال ہوگا یہ بات مایا کبھی سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ ناہیر کی حرکت نے اس کو شدید غصہ اور دکھ پہنچایا تھا۔ مایا سمجھ گئی تھی کہ نہ ہی اسے دھمکا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مایا اس کے آگے جھکے اور اس کے سارے مطالبات مانے، ورنہ وہ انہی نامحرم لڑکیوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھاتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے ایسا مایا ہرگز نہیں چاہے گی کہ اس کا ہونے والا شوہر اس سے پہلے ایک ساتھ کئی لڑکیوں میں ملوث ہو کر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے۔ مایا کو بھی اس بات نے دکھ پہنچایا تھا۔ کتنی دیر صدمے سے گھنگ بیٹھی مایا کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اس نے ناہیر کے اس گھٹیا میسج کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ اسے کال کی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کے پاس گئی۔ مایا کو لگا مزید اگر اس نے یہ باتیں اپنی ماں سے چھپائیں تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ویسے بھی یہ رشتہ سراسر مایا کی ماں کی دلی رضامندی سے ہوا تھا۔ انہی کی خواہش تھی کہ ناہیر جیسا شخص
ان کا داماد بنے۔ مایا ماں کے کمرے میں جھجکتے ہوئے داخل ہوئی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، امید ہے آپ تحمل سے میری بات سنیں گی۔ مایا کو تمہید باندھتا دیکھ کر اس کی ماں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنا سوچ کر بول رہی ہو؟ کھل کر کہو، کیا کہنا ہے؟ مایا بولی، امی، جب سے منگنی ہوئی ہے ناہیر مجھ سے بہت بے باک گفتگو کرنے لگے ہیں۔ ان کی فرمائشیں بہت عجیب ہوتی ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتی، اور ان کی باتوں سے مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر میں ان کی باتیں نہ مانوں تو وہ بیچ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر تقریباً نہ ہونے کے برابر لباس پہنے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ان پر بھی ناہیر کی بیہودہ گفتگو کہ اگر میں ان کو وقت نہیں دوں گی تو وہ ان لڑکیوں سے اپنا دل بہلائیں گے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ جو وہ چاہتے ہیں نکاح سے پہلے ایسا کچھ بھی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ پلیز ان کو سمجھائیے۔ اپنی طرف سے مایا نے بھانجے کی اصلیت بتا کر اپنی ماں کے سر پر دھماکہ کیا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ناہیر کے بارے میں سن کر ناہیر پر غصہ کرنے کی بجائے اس کی ماں اس کو ڈانٹنے لگی۔ دماغ اس کا نہیں تمہارا خراب ہوا ہے مایا، وہ تمہارا منگیتر ہے، تم سے ہی ایسی گفتگو کرے گا؟ لڑکے تو بہت رومانٹک ہوتے ہیں اور اپنی منگنی کے دنوں کو خوب انجوائے کرتے ہیں، لڑکیاں بھی ایسے ہی اپنے منگیتروں کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی منگنی انجوائے کرتی ہیں اور خوب فرمائشیں کر کر کے تحائف بٹورتی ہیں، مگر تم میں نہ جانے کون سی بوڑھی روح سمائی ہے جو ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ ظاہر ہے وہ مرد ہے، اگر تم اس سے کنی کتراؤ گی اور اس کی فرمائشیں پوری نہیں کرو گی تو وہ ایسے ہی باہر کی عورتوں میں جا کر منہ مارے گا، اور اگر ایسا مسلسل چلتا رہا تو جلد ہی اس کا دل بھی تم سے بھر جائے گا، مگر تمہاری الٹی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ کتنا کہا تھا میں نے تمہیں کہ تم نکاح کر لو، مگر تم میری سنتی کب ہو؟ اگر نکاح ہو چکا ہوتا تو آج ناہیر کو اتنی منت سماجت کرنی پڑتی اور نہ تمہیں اس کی کسی بات سے کوئی تکلیف ہوتی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کتنی مشکلوں سے میں نے ناہیر سے تمہارا رشتہ کیا ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہتی کہ رشتہ ختم ہو، مگر تمہاری بے وقوفانہ حرکتوں سے مجھے یہ رشتہ خطرے میں پڑتا محسوس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ ماں کی باتوں پر مایا سکتے میں آ گئی اور کتنی دیر آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ دکھ اور صدمے سے مایا کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی باتیں کرنے والی کوئی اور نہیں اس کی سگی ماں ہے۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر یہاں آئی تھی، مگر بھول گئی تھی اس کی ماں پیسے کی لالچی عورت تھی، اور اسی لالچ میں تو اس نے ناہیر کو اپنا داماد چنا تھا۔ یہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ ایک بار بھی آپ کا دل نہیں دکھا اپنی بیٹی کو ایسی باتیں کہتے ہوئے؟ آپ کو تو چاہیے تھا میری حفاظت کرتی، میری خاطر ناہیر کو سمجھاتی، مگر الٹا مجھے درس دے رہی ہیں۔ مانا کہ آپ کا بھانجا بہت امیر ہے، دبئی میں لاکھوں کما رہا ہے، یہ بھی مان لیا کہ ایسا امیر اور کماؤ پت داماد قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں اپنا آپ بے مول کر دوں۔ ابھی بھی میں اس کے لیے نہ محرم ہوں۔ آپ کیسے بھول گئیں ہماری منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا؟ ایک بار بھی آپ کا دل نہیں کانپا اپنی بیٹی کو ایسے الٹے سیدھے مشورے دیتے ہوئے؟ خدا کے لیے امی، پیسے کا اتنا لالچ بھی مت کریں کہ آپ کا ضمیر ہی مر جائے اور اپنی بیٹی کو خود گناہ والے کام کرنے کا بولے۔ دولت جائیداد کی لالچ نے آپ کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں اور آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور بیٹیوں کے لیے تو ماؤں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، مگر نہ جانے آپ کیسی ماں ہیں۔ صدمے سے بھرائی ہوئی آواز میں مایا بنا سانس لیے بولتی چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کو احساس دلانا چاہتی تھی، انہیں شرمندہ کرنا چاہتی تھی، مگر مایا کی ماں نے سر جھٹک کر گویا اس کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کیا اور بولی، غلطی اب بھی تمہاری ہے۔ کتنا منایا تھا میں نے تمہیں کہ نکاح کر لو، مگر نہیں، تم نے تو بس اپنی ضد کرنی تھی۔ اگر نکاح ہو جاتا تو اتنے مسئلے ہی نہ ہوتے، نہ یہ رشتہ خطرے میں پڑتا اور نہ تمہیں ناہیر کی باتوں سے مسئلے ہوتے۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم پہ آسانی سے حق جتا سکتا تھا، مگر تم… خدا کے لیے امی خاموش ہو جائیے، نہیں کرنا تھا مجھے اس وقت نکاح۔ کیا فائدہ ایسے نکاح کا کہ نکاح کے بعد بھی باہر چلے جاتے؟ میں چاہتی ہوں کہ نکاح کے بعد فوراً رخصتی ہو جائے اور ہر کام جائز طریقے سے انجام پائے۔ میں نے منگنی بھی صرف آپ کی خوشی کے لیے کی، اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میرے احساسات کو سمجھیں۔ مایا نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا بولیں، اچھا بس اب خاموش ہو جاؤ، ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، تم کہو تو ہم تمہارا آن لائن نکاح پڑھا دیتے ہیں، تب تم آرام سے ناہیر کا مطالبہ مان سکتی ہو۔ دیکھو اب ضد مت کرنا، اگر تم اسی طرح ضد کرتی رہیں اور ناہیر کے مطالبے ٹھکراتی رہی تو وہ تم سے بددل ہو جائے گا اور رشتہ توڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ میری بہن نے تو ویسے ہی اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر تمہیں اپنی بہو مانا ہے،
ایسا نہ ہو میرا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ میرا داماد صرف اور صرف ناہیر بنے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے اس رشتے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، ناہیر جیسا کماؤ پوت داماد اگر مجھے مل گیا تو میرا بڑھاپا سنور جائے گا اور تم شہزادیوں والی زندگی گزارو گی، مگر تم تو میری دشمن بنی ہوئی ہو۔ یہ رشتہ ختم کر کے تم میری زندگی بھی برباد کرنا چاہتی ہو؟ اپنا نہیں تو اپنی ماں کا ہی سوچ لو۔ تمہارے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میرا سگا بھانجا ہے اور پیسے کی بھی کمی نہیں۔ داماد بننے کے بعد اگر اس کے پیسے پر تھوڑی عیش میں بھی کر لوں گی تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ بیٹیاں تو اپنی ماؤں کی خوشی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتی ہیں، اور تم سے اپنا ایک منگیتر نہیں سنبھالا جا رہا، اور باتیں تو تم مجھے ایسے سنا رہی ہو جیسے اللہ معاف کرے میں نے تمہیں جسم فروشی کا بول دیا ہو۔ بھئی یہ بھی تو جائز راستہ ہے۔ تمہارا رشتہ کیا اور تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی سنور جائے۔ اب خدا کے لیے میرے کسی بھی معاملے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرنا، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی نقصان کر بیٹھو گی۔ مایا کو اپنی ماں کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ دکھے دل کے ساتھ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے بعد مایا نے مکمل خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی ماں جو چاہے گی وہی کرے گی، اور اس معاملے میں مایا کی بالکل نہیں سنے گی۔ ناہیر جیسا داماد وہ کسی صورت نہیں کھو سکتی۔ اگلے ہی روز مایا کی ماں اپنی بہن کے پاس گئی اور بڑے سبھاؤ سے بات شروع کی۔ بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے پھر آپ نے آپا؟ میں تو کہتی ہوں اب ان کا نکاح کر دیا جائے۔ منگنی کی بجائے نکاح ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، مگر مایا کا تو آپ کو پتہ ہے بات بات پر گھبرا جاتی ہے، چھوٹے دل کی بچی ہے۔ اس وقت بھی گھبرا گئی اور نکاح نہیں کیا، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ باہر کی رنگینیوں میں گم ہو کر کہیں ناہیر اپنا رستہ نہ بدل لے اور بھانجی کی بجائے کسی ایسی لڑکی کو آپ کی بہو بنا کر گھر لے آئے جو آتے ساتھ ہی آپ کے بیٹے اور پوری جائیداد پر قبضہ کر لے اور آپ اپنے بیٹے کی شکل ترسنے کو رہ جائیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی لڑکی ہو وہ آپ کی بھانجی کی جگہ تو نہیں لے سکتی جو اتنی فرمانبردار اور سلجھی ہوئی ہے، مانو منہ میں زبان ہی نہ ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، پھر آپ کا تو ہے بھی اکلوتا بیٹا۔ اس لیے تو میں کہتی ہوں بچوں کو نکاح جیسے مضبوط رشتے میں باندھ دیا جائے تاکہ ناہیر بھول کر بھی ایسی کوئی غلطی نہ کرے اور آپ کا بیٹا ساری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے اور میری بچی کا بھی رشتہ خطرے میں نہیں رہے گا۔ مایا کی ماں نے بہت طریقے سے اپنی بہن کو ڈرانے والی باتیں کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف لانا چاہا۔ اکلوتے بیٹے کے دور ہو جانے کا سوچ کر ناہیر کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کی بہن ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اگر ناہیر باہر کی کسی لڑکی میں دلچسپی لینے لگ جاتا تو 100% چانس تھے وہ اپنے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ باہر کے ملک رہنے والی عورتیں بھلا کہاں خاندانوں کو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں؟ وہ تو بس مرد اور پیسے کی متلاشی ہوتی ہیں، باقی کسی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں اپنی بہن کی ساری باتیں مان لیں اور کہنے لگے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی ناہیر سے بات کرتی ہوں اور ان کا آن لائن نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، یہ میری بات نہیں ٹالے گا اور میں بھی اب مزید دیر نہیں کروں گی۔ اب نکاح کر لیتے ہیں، پھر جب ناہیر واپس آئے گا تو رخصتی بھی کر لیں گے۔ مایا کی ماں کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ گھر واپس آ گئیں اور بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ مایا کو اپنی کارکردگی بتانے لگیں، جسے سن کر مایا کو افسوس ہوا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اپنی ماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نکاح کا سوچ کر مایا کو خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تو صرف منگنی تھی اور ناہیر اتنا بے باک تھا، نکاح ہو گیا تو وہ ہر حد پار کرے گا۔ مایا نے بے بسی سے لب کچلے۔ نکاح کا سن کر ناہیر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے پہلی فرصت میں حامی بھری۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی بھلا؟ مایا کے سارے بہانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ مایا کی سوچ کے عین مطابق ناہیر نے نکاح کا سن کر پلاننگ شروع کر دی، اور پھر وہی ہوا جس کا مایا کو ڈر تھا۔ جس شام ان کا آن لائن نکاح ہوا اسی رات ناہیر کی کال آئی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بڑے بے باک انداز میں بولا، اب تو تمہیں میرے مطالبات ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، اب تو تم پر میرا شرعی اور قانونی حق ہے، اب میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ ناہیر کی بات سے مایا کو شدید بے بسی محسوس ہوئی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ پاؤں بندھ چکے تھے۔ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ پھر بات کرتے کرتے اچانک ناہیر نے فرمائش کی، ہم ابھی تک کال پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میری بیوی ہو۔ امی بتا رہی تھیں تم بہت پیاری لگ رہی تھیں آج، تم نے کپڑے تبدیل تو نہیں کیے نا؟ ناہیر کی فرمائش پر
مایا گھبرا گئی۔ میں نے کپڑے تو نہیں بدلے مگر آپ کو تصویریں تو مل گئی ہوں گی میری۔ تصویروں کا کیا فائدہ؟ میں تو تمہیں بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تصویروں میں مزہ نہیں آتا۔ کم آن، آؤ ویڈیو کال پر۔ اتنا بول کر ناہیر نے ویڈیو کال کی۔ چاروں ناچار مایا کو کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ناہیر بےتاب ہو گیا۔ واقعی وہ اپنی تصویروں سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ناہیر کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ انتہائی گہری نظروں سے مایا کا جائزہ لینے لگا، پھر بولا، کہتا تھا نا تصویروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ویڈیو کال پر تو تم چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ دل کرتا ہے بس بنا پلک جھپکے تمہیں دیکھتا رہوں۔ ناہیر کی بات پر مایا کے گلابی پڑتے گالوں نے ناہیر کو مزید دیوانہ بنایا۔ اس کی بےتابی محسوس کر کے مایا کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ کال کاٹنا چاہتی تھی مگر ناہیر کی اگلی فرمائش نے مایا کے 14 طبق روشن کر دیے۔ سنو، ذرا اپنا دوپٹہ ہٹاؤ، مجھے تمہارا ڈریس دیکھنا ہے۔ تم نے تو دوپٹے کو بالکل ماؤں والے انداز میں لپیٹا ہے۔ شوہر کے سامنے بھلا کون ایسے بیٹھتا ہے؟ ناہیر کی بے باک باتیں سن کر مایا کے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ پلیز ناہیر، میں دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی۔ درزن نے سوٹ بہت فٹنگ والا سیا اور پھر اس کا گلا بھی بہت گہرا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ ایسے ہی بات کریں نا۔ مایا نے ناہیر کو بہلانا چاہا۔ پھر تو میں تمہیں لازمی دیکھنا چاہوں گا۔ صرف تمہارا چہرہ نہیں، تمہارے پورے وجود پر میرا حق ہے۔ اور درزن نے تو میرے دل کی خواہش پوری کر دی۔ آج تمہیں دیکھ تو لوں گا نا کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے۔ ہٹاؤ اپنا دوپٹہ، مجھے اپنے حسین بدن کا نظارہ دیکھنے دو۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں تم میری سوچ سے بڑھ کر حسین ہوگی۔ ناہیر کی باتوں سے مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار بولی تھی، ناہیر، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس طرح ویڈیو کال پر دوپٹہ ہٹا کے بیٹھنا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ پلیز آپ ایسا کریں، آ جائیں، رخصتی کرا لیں، پھر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ مایا کی بات سے ناہیر چڑ گیا۔ اس کے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ انتہائی کرخت لہجے میں بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مایا، اور کچھ نہیں۔ پہلے تم کہتی تھی کہ ابھی صرف منگنی ہے، نکاح نہیں ہوا، اور اب جب نکاح ہو گیا تو نئے ڈرامے شروع ہو گئے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اب بھی تم میرے سامنے نہیں آؤ گی تو بتاؤ مجھے، اب پھر باہر کی عورتوں میں وقت گزارنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ تم نے تو ساری زندگی ایسے ہی پردے میں رہنا ہے۔ ناہیر کو غصے میں دیکھ کر مایا دھیمے لہجے میں بولی، میں اس معاملے میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر آپ بھی نہ محرم عورتوں میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں۔ میں تو بس یہی کہتی ہوں، ویڈیو کال میں اس طرح بے باک لباس کے ساتھ سامنے آنا عجیب لگتا ہے، اور تو کسی بات پر اعتراض نہیں کیا میں نے۔ جو آپ چاہتے ہیں اور جو ہمارے رشتے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے رخصتی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گی، آپ آ جائیے اور مجھے رخصت کروا کر لے جائیے، پھر آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ بات یہ نہیں کہ تم بہت حیادار ہو، بات یہ ہے کہ بس تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری منگنی والی باتوں پر میں خاموش ہو گیا، اور اب تم نکاح کے بعد بھی یہی ڈرامے لے کر بیٹھی ہو۔ شاید تم چاہتی نہیں کہ تمہاری شادی اور کوئی مرد تمہارے قریب آئے، تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھی رہو اپنی ماں کے گھر۔ اتنا بول کر ناہیر نے کال کاٹ دی۔ مایا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا، مگر نہیں جانتی تھی اس کی ماں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کان لگا کر سن لی تھی۔ تبھی کال کٹتے ہی دھڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں اور مایا پر چڑھ دوڑیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کون تماشے لگا رکھے ہیں؟ کون سا دین تم نے سیکھا ہے جو ہمیں نہیں آتا؟ مجھے ذرا سمجھاؤ گی؟ منگنی والی بات تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتی تھی، نہ محرم تھا، مگر اب نکاح کے بعد کون نہ محرم ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد تم اس کی بیوی ہو اور تمہارا شوہر ہے، رخصتی ہو یا نہ ہو مگر تم دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ اب ذرا اپنے دین کے سبق اپنے تک رکھو اور ناہیر کو ناراض کرنے کی جرت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو اور چاہتی ہو کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں اور تمہیں چھوڑ کر مت جاؤں، تو جیسا تمہیں ناہیر کہتا ہے تم ویسا کرو۔ اب اس کی کوئی بھی بات ماننے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں بتا رہی ہوں مایا، اگر ناہیر نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو یاد رکھنا تم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ اپنی ماں کی باتوں سے مایا کا بے تحاشا دل دکھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کی ماں نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی دھمکی دہرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ مایا کا دل دکھ سے لبریز تھا۔ اس کی ماں سنگ دلی کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے جذبات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ اسے سبق پڑھا رہی تھیں، یوں جیسے ناہیر کوئی انسان نہیں بلکہ جیتا جاگتا کھلونا ہو جسے مٹھی میں کر لینا آسان ہے۔
لیکن اب مایا اپنی ماں کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ اس دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ مایا کے پاس کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ اگر وہ بھی ان سے دور ہو جاتی تو مایا بھری دنیا میں اکیلی رہ جاتی۔ ان باتوں نے مایا کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ناہیر کو خوش رکھے تاکہ اس کی ماں اس سے خوش رہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس روز مایا نے ناہیر کو سوری کا میسج بھیجا، اور یہ بھی کہ اب ناہیر جیسا چاہے گا وہ ویسا کرے گی۔ یہ میسج کرتے ہوئے مایا 1000 بار مری تھی۔ اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ زندہ درگور ہوئی تھی، صرف اور صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اور جب ناہیر نے ویڈیو کال پر اسے وہی تنگ لباس پہن کر بنا دوپٹے کے سامنے آنے کی فرمائش کی تو ایسا کرتے ہوئے مایا اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ آج اس کی ذات کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی سگی ماں تھی۔ مایا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھرے بازار میں بے لباس کر دی گئی ہو، مگر وہ خاموش تھا، اور ناہیر کو اس کی خاموشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے مایا کی آنکھوں میں آتے آنسو دیکھے۔ وہ تو بس مایا کا خوبصورت گداس بدن دیکھ رہا تھا جو فٹنگ والے لباس میں نمایاں تھا، اور اسے دیکھ کر ناہیر کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ناہیر کو اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ مزید مایا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پائے گا۔ وہ ہر حال میں مایا کو پانا چاہتا تھا، اس کے وجود کو چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بے تابیوں پر مایا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے، یا پھر جادو کی کوئی چھڑی مایا کو مل جائے جسے گھما کر وہ خود کو دنیا سے ہی گم کر دے۔ مگر یہ سب صرف دنیاوی باتیں تھیں، اور اب تو مایا کا روز ہی وہ سب کرنا تھا جس کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھی۔ مگر پھر مایا نے اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلایا، امی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، ناہیر میرا شوہر ہے، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مایا نے اپنے دل کو جھوٹی تسلیوں سے بہلانے کی کوشش کی۔ نکاح کے بعد تو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں، مگر مایا اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ تو یہ سب نہیں سہ پا رہی تھی، اور اس کے لیے ایک نئی آزمائش تیار کری تھی جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ عید کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مایا کو شاپنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس کی خالہ ساس نے پہلے سے ہی اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کروا کے بھجوا دی تھی۔ عید سے 1 روز پہلے مایا اپنی اور اپنی ماں کے کپڑے استری کر کے ہینگ کر رہی تھی جب اسے اطلاع ملی کہ ناہیر کچھ دنوں کی چھٹی پر گھر آیا۔ اس کی اچانک آمد نے مایا کو عجیب وسوسے میں ڈال دیا تھا۔ کاش ناہیر رخصتی کی بات بھی کر لیں تاکہ مجھے ذہنی اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ دل میں سوچتے ہوئے اللہ سے دعا کی، تب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ کال ناہیر کی تھی۔ مایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کی تو ناہیر بولا، کیسی ہو میری جان؟ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں، اور یقیناً تم بھی مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ بھائی میں تو سچ کہوں میں بہت بیتاب ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے۔ اور سنو، عید کی نماز کے بعد میں گھر آؤں گا اور تمہیں لے کر شاپنگ پہ جاؤں گا۔ اور ہاں، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ ناہیر کی بات پر مایا کو اپنا دل اندھیروں میں ڈوبتا محسوس ہوا، مگر وہ کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے کال کاٹ دی۔ اپنے کہے کے مطابق اگلے روز عید کی نماز کے فوراً بعد ناہیر ان کے گھر آیا اور مایا کی ماں سے بولا، خالہ جان، ہمارے نکاح کے بعد پہلی عید ہے، مجھے مایا کے لیے تحفے تحائف لینے ہیں، مگر مجھے مایا کی پسند ناپسند کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مایا اپنی پسند سے کچھ خریدے، اسی لیے پاکستان آ گیا، اور اب میں مایا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ناہیر کی بات سنتے ہی مایا کی ماں میٹھے لہجے میں بولی، ہاں کیوں نہیں بیٹا، تمہاری بیوی ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تم لے جاؤ شاپنگ پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماں کی بات پر مایا نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا، مگر انہوں نے مایا کو نظر انداز کر دیا۔ انہیں تو اس بات کی خوشی تھی کہ ناہیر مکمل ان کی مٹھی میں تھا اور ان کی بیٹی کو پانے کے لیے بیتاب تھا۔ ماں کی اجازت ملنے کے بعد ناہیر مایا کو لے کر شاپنگ سینٹر چلا گیا۔ اس نے مایا اور اس کی ماں کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی۔ شاپنگ کے بعد واپس آتے ہوئے اچانک ناہیر بولا، شاپنگ تو ہو گئی، اب میں تمہیں ایک اچھے سے ہوٹل پر لے کر جاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں اور پھر ہم وہاں پر کچھ وقت ساتھ گزاریں گے۔ ناہیر کی فرمائش سن کر مایا کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، ایسا ممکن نہیں ہے ناہیر، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ کسی ہوٹل پر جا کر ٹائم نہیں گزاروں گی۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دیں، میں ٹیکسی لے کر گھر چلی جاؤں گی، مگر آپ کی یہ بات کسی صورت نہیں مانوں گی۔ مایا نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا تو غصے سے ناہیر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور بھڑک کر بولا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو مایا؟
تم میری بیوی ہو، ہر بات پر اعتراض کرنا کیا ضروری ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی فرمائش کرو تم پہلے صرف انکار کر کے میرا دل برا کرتی ہو۔ صرف وقت گزارنا ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پلیز تم اپنے درس اپنے پاس رکھو۔ میں اتنی دور سے تم کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور تم ہو کہ تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اب اگر تم نے میری بات سے انکار کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے کر چلا جاؤں گا، پھر بیٹھی رہنا ساری زندگی ایک ایک کو صفائیاں دیتی۔ اب تمہاری پاک دامنی پر داغ لگے نہ لگے، مگر طلاق کے بعد پکا تم داغدار ہو جاؤ گی۔ اور ہاں ایک بات اور، اس نکاح کے چکر میں یہ تمہاری ماں مجھ سے بہت سارا خرچہ کروا چکی ہے، سارا پیسہ سود سمیت واپس لوں گا۔ تم ماں بیٹی نے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ میرے ساتھ چلنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ ناہیر کا یہ روپ بہت بھیانک تھا۔ مایا کو اپنی ہڈیوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ناپاک ارادوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناہیر اس حد تک گر جائے گا، مایا نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی ناہیر نہایت گندی سوچ اور گھٹیا فطرت کا مالک تھا اور اپنا مقصد پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور یہ بات بھی سچ تھی، طلاق کے بعد مایا کی کوئی زندگی نہ رہتی۔ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ جاتی اور لوگوں سے بھی باتیں سننے کو ملتی، کیونکہ اب تک تو پورا خاندان ہی اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ مایا اور ناہیر ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ تو پھر بھلا کون مایا پر یقین کرے گا؟ وہ ہر معاملے میں بے قصور تھی۔ سب یہی کہیں گے کہ دونوں ماں بیٹی نے مل کر ناہیر کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ مایا کو بے تحاشا اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دل کو جیسے تیسے سمجھاتے ہوئے اس نے ناہیر کی بات مان لی، ساتھ ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا اس ایک ملاقات کے بعد وہ ناہیر سے رخصتی کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ ایسی ذلت سے جلدی شادی ہو جانا بہتر تھا۔ اس کے حامی بھرتے ہی ناہیر پہلی فرصت میں اسے قریبی ہوٹل لے گیا، اور پھر مایا کے لاکھ انکار کرنے اور سمجھانے کے باوجود بھی ناہیر نے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر لی، اور مایا اسے روک بھی نہیں سکی۔ ابھی ناہیر مایا کو پا لینے کے نشے میں مخمور خوش بیٹھا تھا جب اچانک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اس ہوٹل پر پولیس کی ریڈ پڑی تھی۔ پولیس کا سن کر مایا اور ناہیر کے ہوش اڑے تھے۔ اب مایا کو ہوٹل کے عملے کی عجیب نظریں اور طنزیہ انداز کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ اس ہوٹل میں غیر قانونی کام ہوتے تھے۔ ان جیسے نہ جانے کتنے نامحرم جوڑے اپنی حوث پوری کرنے کے لیے اس ہوٹل میں آتے تھے۔ مایا کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے۔ ایسی ذلت کا سامنا کرنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ناہیر کے بھی ہوش اڑے تھے۔ اس نے خود کو اور مایا کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر افسوس وہ دونوں پولیس کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ ناہیر نے پولیس والوں کو یہ یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، عید پر آؤٹنگ کرنے نکلے تھے، گھر سے بہت دور آ گئے تھے اس لیے ہوٹل میں چلے آئے، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ مگر پولیس نے ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ تھانے دار نے تو الٹا ناہیر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، جب سر پر پڑتی ہے تو سارے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تھانے چلو، تھوڑی سی خدمت میں اصل رشتہ نکل کر سامنے آ جائے گا، چلو ہمارے ساتھ۔ اور تم بی منہ کالا کرتے ہوئے سوچا ہوتا اب منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے پولیس والوں نے مایا کو گھسیٹنا شروع کیا تو مایا ایک دم سے بے جان ہو گئی، جبکہ ناہیر کے لبوں کو بھی چپ لگ چکی تھی۔ اس نے کسی طرح فون کر کے اپنے ماں باپ کو بلوایا۔ نکاح نامے کی کاپی لے کر اس کے والد فوراً پہنچے تھے، مگر تب تک بات تھانے سے نکل کر پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ ہر طرف اس بات کا چرچا ہو رہا تھا کہ ناہیر اور مایا اپنا وقت رنگین کرنے کسی ہوٹل میں گئے تھے اور پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ دونوں گھرانوں میں ناہیر کی وجہ سے بہت بدنامی ہوئی تھی۔ ناہیر کے والد نے اسے سخت سست سنائی اور پہلی بار مایا سے بھی انتہائی سرد انداز میں بولے تھے، یہ تو لاپرواہ لڑکا تھا، تم تو کم سے کم اپنے کہے کا لحاظ کر لیتی، یوں تو بڑی چادر لیے گھومتی تھی، اب کیا ہوا، کہاں گیا تمہارا دین؟ تمہیں شرم بھی نہیں آئی اس طرح ہوٹل میں جا کر ہماری عزت خاک میں ملاتے ہوئے؟ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ، کچھ نہ کچھ تو اس بدنامی کا توڑ کرنا ہی پڑے گا، گلے پڑ گئی ہو اب تم ہمارے۔ سستر کی باتوں نے مایا کو اندر تک چیر کر رکھ دیا۔ اس نے زخمی اور شکایتی نظروں سے ناہیر کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ اس واقعہ سے اسے بھی چپ لگ گئی تھی اور پہلی فرصت میں ناہیر خاموشی سے دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے وہ مایا سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ اس کے اس طرح جانے سے مایا کو شدید اذیت نے گھیرا۔ اس کو ایسی حالت میں پہنچا کر وہ خود روپوش ہو چکا تھا، جبکہ مایا پورے خاندان کی بے رحم نظریں اور پتھریلے الفاظ کا سامنا کری تھی۔ ایسے میں ناہیر کا خاموشی سے چلے جانا مایا کو بہت بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ اگر مایا کئی دن تک کمرے میں خاموش پڑی رہی
اور پھر اسے سنبھالنے کی بجائے اس کی ماں اسے کمرے میں آ کر باتیں سنانے لگی۔ اب کمرہ بند کیے کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ منہ کالا کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا نا کہ تمہیں اس قسم کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے تو بڑی باتیں بناتی تھی، پھر کیا موت پڑ گئی تھی جو اس کے ساتھ ہوٹل تک چلی گئی؟ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ شاپنگ کر کے واپس آنے کی بجائے تمہیں ہوٹل میں جانے کی کیا سوچی؟ آخر کیا سوچا تھا تم نے؟ پورے خاندان میں ناک کٹوا کے رکھتی ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں کسی کو؟ میں نے نہیں کہا تھا ہوٹل جانے کا، وہ خود مجھے لے کر گیا تھا، اور یہ سب آپ کی شے پر ہوا ہے۔ آپ ہی چاہتی تھیں کہ میں اس کی ہر بات مانوں، اس کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکاؤں۔ آپ نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اب آپ مجھے باتیں سنا رہی ہیں؟ اپنے بھانجے سے پوچھیے نا جو مجھے بلیک میل کر کے ہوٹل تک لے گیا تھا۔ آپ کو تو دولت کی لالچ کھائے جا رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر اس وقت تو آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، الٹا مجھے ہی درس دے رہی تھیں کہ نکاح ہو چکا ہے، میری زندگی آپ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ بجائے شرمندہ ہونے کے آپ مجھے کیسے باتیں سنا سکتی ہیں؟ ماں ہو کر کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ آپ کو تو میرے سامنے آنے پر بھی شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ اتنا کچھ بول کیسے لیا آپ نے مجھ پر؟ اب جا کر اس خاندان کو بھی صفائیاں دیں۔ مجھے نہیں، آپ کو سوچنا چاہیے تھا خاندان کے بارے میں۔ مایا جو پہلے ہی اپنوں کے دیے ہوئے زخموں سے بھری بیٹھی تھی، ایک دم سے پھٹ پڑی اور اپنی ماں کو آئینہ دکھایا تو اس کی ماں کو چپ لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دھیمے لہجے میں بولی، بس میں پریشانی میں آ کر الٹا سیدھا بول رہی تھی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، خاندان والوں کو کیا ہے؟ ایسے بکواس کرتے ہیں، تم دل پر مت لو۔ ناہیر بھی انہی لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر گیا ہے۔ آپا کہہ رہی تھیں جلدی واپس آئے گا اور بس ہم لوگ رخصتی کر لیں گے۔ تم پریشان مت ہو اور اس طرح خود کو کمرے میں بند مت کرو۔ اپنی ماں کے ایک دم سے پینترا بدلنے پر مایا طنزیہ ہنسی اور رخ موڑ لیا۔ تب مایا کی ماں کو بھی احساس ہوا کہ اب مزید وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گی، جب ہی خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ ابھی مایا اس آزمائش سے خود کو سنبھال نہیں پائی تھی کہ اسے نئی افتداد نے آن گھیرا۔ مایا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو بہت زیادہ ڈر گئی اور اپنی ماں کو بتایا تو وہ بھی پریشانی سے سر پکڑ بیٹھی۔ پھر مایا کو کہنے لگیں، تم فکر نہیں کرو، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، ہم یہ سارا معاملہ ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ زیادہ مسئلہ بس کر جائیے امی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ اور کتنا گریں گی آپ کو اللہ سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب آپ چاہتی ہیں میں معصوم جان کا قتل کر کے ایک گناہ اپنے سر ڈالوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، سن لیا آپ نے؟ اور کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سب حلال تھا نا، پھر یہ بچہ بھی حلال ہی تو ہے، اس میں ڈرنا کیسا؟ اور خود ہی دنیا لوگوں کو جواب، مگر سوچنا بھی مت کہ اب کی بار میں آپ کی باتوں میں آؤں گی۔ مایا نے اپنی ماں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی روز تک اس کی ماں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر مایا ٹس سے مس نہ ہوئی اور اپنی بات پر سختی سے قائم رہی۔ اب مزید وہ اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ مایا کو ناہیر سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر اب جو حالات تھے اس کے پیش نظر مجبوراً مایا کو ناہیر سے رابطہ کرنا پڑا۔ جب اس نے ناہیر کو بتایا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، ناہیر نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے کال کاٹ دی، اور دوسرے ہی لمحے مایا کو شدید جھٹکا لگا تھا جب اس نے دیکھا کہ ناہیر اس کا نمبر بھی بلاک کر چکا ہے۔ مایا کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ ناہیر نے بزدلی اور کمظرفی کی انتہا کر دی تھی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے وہ یہاں تک تو چلا آیا، مگر جب لوگوں کی باتیں سننے کو ملی تو سارا پیار جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر پہلے دبئی نکل گیا اور اب ہر بات سے انکاری ہو رہا تھا۔ مگر مایا نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ناہیر کے دیگر سوشل اکاؤنٹس پر اس سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ جان کر اسے شدید دکھ پہنچا تھا کہ ناہیر اسے ہر طرف سے بلاک کر چکا تھا۔ گویا سارا گناہ اس کے سر پر ڈال کر وہ خود کو ہر فکر سے آزاد کر چکا تھا۔ مایا نے جب یہ بات دکھتے دل کے ساتھ اپنی ماں کو بتائی تو بے اختیار مایا کو سمجھانے لگی، یہی تو تم سے کہتی رہی تھی، اس کو صرف اپنی اداؤں میں الجھائے رکھنا تھا، اس حد تک جانے کے لیے اس کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دیتا، خالی دھمکیاں تھیں، مگر تم تو سدا کی بے وقوف لڑکی ہو اور اب اپنی ضد پر اڑی ہو۔ یہ معاملہ ختم کرواؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کی باتوں نے مایا کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ جان گئی تھی کچھ بھی ہو جائے اس کی ماں کو احساس کبھی نہیں ہونے والا۔ اپنے کمرے میں آ کر مایا پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر روئی تھی۔ ان سب لوگوں نے اس کی معصومیت اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور اب باتیں بھی اسی کو سنا رہے تھے۔ مگر مایا سوچ چکی تھی اب وہ صرف وہی کرے گی جو اس کے لیے بہتر ہے،
اور اپنے اللہ کے علاوہ اور کسی کو راضی نہیں کرے گی۔ جب اس کی خالہ کو پتہ چلا تو وہ بھی مایا کو سمجھانے چلی آئیں۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں میرا بیٹا ہی سب کا ذمہ دار ہے، اسی لیے میں شرمندگی سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کوئی گلہ نہیں دیا، تمہارے خالو بھی اس وقت غصے میں تھے، اب شرمندہ ہے اور تم فکر نہیں کرو، تم آج بھی ہماری بہو ہو، نہیر کو کچھ وقت دو۔ پریشان ہے، خاندان والوں کی تلخ باتیں اور پولیس تھانے کے چکر نے اسے بوکھلا دیا ہے، مگر فکر نہیں کرو، وہ واپس آ جائے گا۔ بس تم میری ایک گزارش مان لو، یہ معاملہ ختم کرا دو۔ نکاح بے شک ہو چکا تھا مگر پھر بھی یہ سب ٹھیک نہیں، مشکل سے خاندان والوں کی باتیں رکی ہیں۔ اب اگر یہ بات سب کو پتہ چلی تو پھر سب باتیں بنانے لگ جائیں گے، اور اب کی بار تو میں تمہارے خالو کو بھی نہیں سمجھا سکوں گی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ خالہ کی بات پر مایا ہچکیوں سے رونے لگی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور دن رات اپنے رب کے حضور عبادتیں کرنے لگی۔ اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا تھا، تبھی اسے یہ سب دیکھنا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ سب گناہ ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں آ گئی۔ یہ سزا اس کا مقدر تھی اور اب مزید وہ کوئی گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے تک محدود کر لیا اور اپنے سارے تعلقات صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ بنا لیے۔ وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ آخر کس حد تک اس پر اللہ کی زمین تنگ کرتے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی تھی، خالہ نے بھی اب اپنا آنا جانا تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اذیت کے ان لمحات میں مایا بالکل اکیلی تھی، اللہ کی ذات کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 9 ماہ بعد مایا نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ایک بار پھر مایا کی ماں نے سب خاندان والوں کے سامنے مایا کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ سب اس جرم میں شریک تھی۔ انہوں نے صاف واضح الفاظ میں کہنا شروع کر دیا کہ نکاح ہو چکا تھا اور پھر یہ سب لڑکے کی ضد پر ہوا تھا، تبھی نہ یہ بچہ ناجائز ہے اور نہ ہی اس کا دنیا میں آنا کوئی جرم ہے۔ میری بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا، میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گی۔ ماں کی باتوں سے مایا کو ہمت ملی تھی، اس نے اپنے بچے کو خود پالنا شروع کر دیا۔ کئی بار اس کی ہمت جواب دیتی مگر پھر وہ خود کو ٹوٹنے سے روکتی۔ اللہ کا ساتھ، اس کا تعلق گہرا ہو گیا تھا اور پھر اس کا صبر اللہ کو پسند آیا اور ایک روز بالکل اچانک نہیر اس سے ملنے آن پہنچا۔ بچے کی اطلاع نے اس کے دل میں بھی باپ کی محبت جگا دی تھی۔ جب وہ آیا تو بہت ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا، آتے ساتھ ہی مایا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا مجھے معاف کر دو مایا، میں اصل مجرم ہوں، میں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا اور پھر تمہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب پولیس کی ریڈ پڑی اور تمہیں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اس وقت میری ہمت جواب دے گئی تھی، میں بزدل انسان تھا، وہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر خاندان والوں کی نظریں اور باتوں نے مجھے کھوکھلا کر دیا تھا، میں تم سے بیزار ہو گیا اور سوچ لیا کہ کبھی واپس نہیں آؤں گا، مگر میرا اللہ گواہ ہے وہاں میں نے کسی اور عورت سے بھی تعلق نہیں بنایا۔ دل کے کسی کونے میں تمہاری یاد مجھے تنگ کرتی تھی مگر واپس آنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے تم سے سارے رابطے ختم کر لیے تاکہ تمہاری یاد دل سے نکال سکوں۔ میں اس بچے کو نہیں اپنانا چاہتا مگر ہر گزرتا لمحہ میری بے بسی کو بڑھا رہا تھا۔ مجھے تم یاد آتی تھی، اپنے ہونے والے بچے کی فکر ہونے لگتی تھی، اور اب جب خالہ نے مجھے میرے بیٹے کی تصویر بھیجی تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں سب چھوڑ کر واپس آیا ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو، میں اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ایک بار معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں سدھر جاؤں گا، بالکل ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتی تھی۔ نہیر کی باتوں سے مایا کا پتھر دل پگھلا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اب اس کے لیے مایا کے دل میں محبت جاگ گئی تھی، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ تھک چکی تھی اکیلے رہتے رہتے، اور دل سے چاہتی تھی کہ بچے کا باپ اسے اپنا لے، اور اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ ایسے میں نہیر کو ٹھکرانا یا اس سے منہ موڑنا صرف مایا کے لیے نہیں بلکہ معصوم جان کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ مایا کے لیے اتنا کافی تھا کہ نہیر کو احساس ہو گیا اور وہ اس بچے کو اپنانے کے لیے تیار تھا۔ یوں اس کی تکلیف دہ زندگی کا اختتام ہو چلا تھا۔